بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ آیت الکرسی کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آیت الکرسی قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس ایک آیت کے ذریعے سے آپ کی ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس سے ہر طرح کی پرابلمز، ہوا آپ کی اولاد نہیں ہو رہی یا پھر اولاد تو ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے، یا پھر اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے، یا پھر اولاد کی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، یا اولاد کی رخصتی نہیں ہو رہی، تو ان تمام مسائل کے لیے آپ قرآن پاک کی اس آیت کا عمل کر لیں۔ یہ آیت آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گی، یہ آیت آپ کی ساری تکالیف کو دور کر دے گی۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں شفا ہی شفا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سارے مسائل کا حل رکھا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو آج جو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ سرکار دو جہاں آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے پاس آیت الکرسی ہو اور وہ کہے کہ مجھے نظر بد لگ چکی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے کہ جادو ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تعویذات ہو گئے، نظر بد ہو گئی، بندش ہو گئی، تو معزز سامعین کرام، ان تمام مسائل کا حل صرف اس ایک آیت کے اندر ہے۔ یہ آیت بڑی کرشمات والی ہے، معجزات والی ہے، فوائد والی ہے۔ اگر آپ اس ایک آیت کے خاص عمل کو آپ کر لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ آیت آپ کی مشکلات کو دور کرنے والی ہے، تکالیف کو دور کرنے والی ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے، تو پھر اس آیت کا عمل آپ کیجئے گا۔ بڑا مختصر سا عمل ہے، بڑا نایاب سا عمل ہے، چھوٹا سا یہ عمل ہے، لیکن فوائد کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ اس آیت الکرسی کے فضائل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں احادیث کی کتب میں دیکھ لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان خواب کے اندر آتا ہے۔ ایک رات شیطان آپ کے پاس آیا، آپ نے روکا، دوسری رات، تیسری رات، لمبی حدیث ہے، اور اس نے پھر بتایا کہ اگر شیطان سے حفاظت چاہتے ہو اور شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو پھر اس آیت کا عمل کر لو، آیت الکرسی پڑھ لو۔ تو آیت الکرسی کے حصار سے جب انسان آیت الکرسی کا حصار کرتا ہے، کاروبار پہ حصار ہو جاتا ہے، اولاد پہ حصار ہو جاتا ہے، رزق پہ حصار ہو جاتا ہے، اور مکان، گاڑی، گھر، بنگلہ سب پہ حصار ہو جاتا ہے۔ آپ کو آیت الکرسی کا حصار بھی بتاؤں گا اور چھوٹا سا عمل بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکالیف ختم ہو جاتی ہے، اور صدقہ دینے سے اللہ کی معیت، اللہ کی مرضی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور جو انسان صدقہ دیتا ہے نا، صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے مال سے نکالتا ہے، اور دینا کسے ہے پتہ ہے؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا ہے، لاچار، ضرورت مند کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا ہے۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ غریب، لاچار، ضرورت مند کو دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا سے آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے، آپ کی مصیبتیں حل ہو جائیں گی، آپ کی تکالیف دور ہو جائے گی، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جب وہ دل سے دعا کرے گا نا، چونکہ لاچار کو اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب وہ دل سے دعا کرے گا۔ جب وہ دل سے دعا کرے گا، ادھر دعا کرے گا، ادھر اللہ اس کو قبول فرما دیں گے۔ غریب مظلوم کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے ان لوگوں سے بد دعائیں نہیں لینی، دعا لینی ہے۔ تو صدقہ کرنے کے بعد اب دینا کتنا ہے؟ حسب استطاعت، حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیار سے
محبت سے، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آقا کائنات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اس طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے، یا آپ نے روضہ رسول کی جاریوں کو تھام رکھا ہے، اس طریقے سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک آقا کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ۔ یاد رکھیں آپ کا گھر نہیں ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، مفتی صاحب میرا گھر نہیں ہے، جہاں جاتا ہوں جتنا کماتا ہوں لیکن گھر بنانے کی سوچتا ہوں، بچتا ہی نہیں ہے، رہتا ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ تو پھر میں نے اسے بتایا کہ معزز سامعین کرام، اسے بھی یہ عمل بتایا، اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لے، وہ درود پاک جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، وہ درود پاک جو درود ابراہیمی ہے، اور پھر درمیان میں 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ یہ ساری معزز سامعین کرام، یہ آیت الکرسی 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں گھر کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، نئی گاڑی کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر اگر رزق کے لیے کر رہے ہیں تو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر بیماریوں کے لیے کر رہے ہیں، جادو یا جنات کے لیے کر رہے ہیں، تعویذات کے لیے کر رہے ہیں، پھر یاد رکھیں اول 3 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ آیت الکرسی، 100 مرتبہ آیت الکرسی، صبح بھی اور شام کو بھی ایک دن میں، اور یہ 7 دن لگاتار کا وظیفہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے۔ مرد عورت کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، ہر کوئی دوسرے کے لیے۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔